اللہ سبحانہ و تعالی الطیب ہے، پاک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ پاک چیزیں کھائیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاک چیزوں کا رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی 2346 نمبر حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے پاک چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ قاضی ایاز کہتے ہیں، الطیب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اس کے معنی ہے نقائص سے پاک۔ الطیب قدوس کے معنوں میں ہے اور اس کی اصل الزکوٰۃ، الطہارہ اور گندگی سے سلامتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طیب ہے، وہ طیب کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور اس کی طرف پاک اقوال اور افعال چڑھتے ہیں، اور یہ اس کے لائق نہیں کہ اس کے بندے اس کا قرب پاک اعمال کے سوا کسی اور چیز سے حاصل کریں۔ اس کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1410۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ قبولیت پاک چیز کو ملتی ہے اور پاک چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو قبولیت ہے، دوسرا اس کی بڑھوتری ہے۔
دونوں ہی پاکیزگی کے ساتھ متعلق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے، اس لیے پاک کو قبول کرتا ہے اور پاک ہی کو بڑھاتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے کتنی بڑی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپاک کی ترقی ہوتی ہے، اسی لیے تو سود کھانا چاہتے ہیں، ناپاک کی ترقی سمجھتے ہیں، اسی لیے تو معاشرتی اعتبار سے ایسے رویے اپناتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں مقبولیت ملے، ان کے کام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر جب لوگ حیا کے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور معاشرے کے افراد کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اور کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ دنیا میں جینے کا اور دنیا میں ترقی کا راز بے حیائی ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کیا ہے؟ ناپاکی۔ چلیے آپ اس کو دیکھیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی سوشل میڈیمز ہیں، جیسے ٹک ٹاک ہے، یا اسی طرح سے انسٹا ہے، سنیپ چیٹ ہے، یوٹیوب بھی، لیکن یہ میڈیمز جو ہیں ان پہ جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں کافی بڑی تعداد ہے جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہماری الٹی سیدھی حرکات کی وجہ سے اور ہمارے جوکس کی وجہ سے اور ہمارے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایسے معاملات کرنے سے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دے نو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کام کریں جس سے ان کی روزی بڑھے، ان کے رزق میں اضافہ ہو، ان کے سوشل کانٹیکٹس میں اضافہ ہو، ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں کب پیچھے ہیں؟ تو پیچھے کانسیپٹ ہی کی خرابی ہے نا۔ یقین نہیں ہے کہ حیا پھلتی پھولتی ہے، پاک عمل پھلتا پھولتا ہے۔ پاکیزگی لازوال ہے، یاد رکھیے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں، نیک اعمال، پاک اعمال، یہی کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اعمال کرنے کی، پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور الطیب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کے اس جلیل نام کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے، اس پر اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی ثنا کی جائے، اور پاکیزہ اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تلاش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کو منتخب کرے اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی کو منتخب کرتا ہے جو مخلوقات میں سب سے زیادہ پاکیزہ۔ لہذا مومن عقائد، اقوال، اعمال، اخلاق، انسانوں، کھانوں اور مشروبات میں سے صرف انہی کو محبوب رکھتا ہے، انہی کو ترجیح دیتا ہے جو سب سے زیادہ طیب اور پاکیزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بھی پاک چیزوں سے محبت کریں، پاک اخلاق سے، پاک عقائد سے اور پاک لوگوں سے تعلقات رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس نام کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے افضل کتاب نازل فرمائی، سب سے افضل رسول بھیجا، ہمارے لیے سب سے افضل اور پاک شریعت مشروع فرمائی، جس پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں طیب، خوشگوار، پاک
اور مطمئن زندگی کی ضمانت دی گئی ہے۔ الطیب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک شریعت پر عمل کیا جائے، اس کے پاک احکامات مانے جائیں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔